ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و بیان سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پہ پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اور یہ آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ حافظ ہوں نہ مکمل مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ حافظ ہوں نہ مکمل مولانا، تمنا دل میں بوجھی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کا صرف معنی اور بیان بتا کر میں یہاں رخصت ہو جاؤں گا، جو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لمحے میں آپ کے ساتھ گزاروں گا اور میں آپ سے چاہوں گا یقیناً وہ بات کو دھیان دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گوشت یعنی جو ہم قربانی کیے اس ماہ مبارک میں یعنی ذی الحجہ میں جو ہم قربانی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قربانی سے ہم گوشت سے کوئی مطلب نہیں، اور جو چیز بھی ہم اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں آج کے دن، بڑا سے بڑا جانور ہو، قیمتی والا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کی یہ نیت ہو جاتی ہے ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ جو بڑا سا جانور لائے ہیں صرف اس لیے کہ یہ تمام لوگ دیکھیں اور اسے خیال کریں یہ شخص کتنا امیر ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے فلاں شخص فلاں اس ماہ مبارک میں قربانی کرنے کے لیے اتنے ہزار کے جانور لیا ہے، قسم خدا کی میں یہ بول رہا ہوں کل بروز قیامت وہ قربانی کا جانور تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گوشت تمہاری شہرت پسند نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری نیت صحیح نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دنیا میں تو شہرت حاصل کر لیں گے لیکن کل بروز قیامت ہمیں وہ چیز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً امت محمدیہ کے لیے دو عیدیں ہم لوگوں کے درمیان رائج ہے، ایک عید عید الفطر، دوسرا عید عید الاضحیٰ۔ یعنی دونوں عید سے پہلے ہمیں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کا ایک مہینہ روزہ مکمل رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایام فکس کیا ہے تاکہ ہم اس ایام میں روزہ رکھیں، اس کے بعد ہمارے لیے عید ہو جائے۔ یعنی جو عید جو خوشی دشواری کے بعد ملتی ہے وہ عید میں وہ دن میں سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ محترم حضرات دھیان دے، اگر ہم میں سے کوئی شخص پریشان ہو، طرح طرح کے مسائل سے گزر رہا ہو، طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہو، اس کے بعد جب اس سے وہ مسائل کو ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مکمل ماہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسا دن دیتا ہے جسے ہمیں خوشیوں کا دن سمجھا جاتا ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اور دوسرا عید الاضحیٰ، یعنی یہ ایام بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنے کے بعد ملتا ہے۔ یاد کیجیے یہ ایام عید الاضحیٰ کا پس منظر دیکھیے، عید الاضحیٰ کب واقع ہوا؟ یاد کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منظر۔ آپ سب کو وہ واقعہ معلوم ہوگا، وہ واقعہ بتانے سے کوئی مقصد نہیں، بس آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کوئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو دشواری کے بعد ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس طرح ہمیں رمضان المبارک کے بعد عید الفطر ادا کیا، اسی طرح عید الاضحیٰ ادا کیا ہے۔ تو محترم حضرات، اسماعیل مبارک میں جو شخص مالک نصاب ہو، یعنی اتنی قیمت کے مالک ہو کہ جس سے وہ قربانی کرا سکتا ہے، یعنی ایک شریعت نے مقدر رقم فکس کر دیا ہے، جو شخص وہ مال کا مملوک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر قربانی نہیں کرتا ہے، پیارے آقا جناب مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، پھر اس کے بعد اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ تو ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر جو شخص پر بھی قربانی واجب ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ محترم حضرات، قربانی کیا ہے؟ بارہا ہم سنتے ہیں قربانی سے پہلے کا واقعہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے واقعہ بہت سنتے ہیں، لیکن یاد کیجیے اس کا مقصد کیا ہے، قربانی دینے کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کسے کہتے؟ مخصوص دن میں اللہ کے نام پر مخصوص جانور کا ذبح کر دینا، یعنی بقرہ عید کے دن جو ہمیں 3 ایام فکس کیے گئے ہیں، اس میں اللہ کے رضا کے لیے قربانی کر دینا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ لیکن یاد کیجیے صرف قربانی جانور کا ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ قربانی کے مہینے ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ قربانی صرف جانور کا ذبح کرنا ہے، بلکہ یاد کیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کیا تھی؟ تمام چیز جو ان کے پاس سب سے محبوب تھی، یعنی اگر دنیا میں کوئی والد ہو تو اسے سب سے محبوب اس کا فرزند ہوتا ہے، یعنی اس کا لڑکا ہوتا ہے، تو وہ لڑکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ لیکن افسوس ہمارا حال کیا ہے، ہم کس چیز کو قربانی سمجھ رہے ہیں؟ ایک جانور کو ذبح کرنا کیا قربانی ہے؟ کوئی چیز خرید لانا اور لوگوں میں بانٹ دینا قربانی ہے؟ مسلمانوں، صرف وہ قربانی نہیں ہے، یاد کیجیے قربانی تو بہت ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، امام حسین بھی قربانی دیے ہیں، امام حسین بھی قربانی دیے۔ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، سینے پہ گھوڑے چلتے دیکھ کر بھی وہ قربانی دے کر بھی اپنے سر کو گھٹنے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ نماز کے لیے سر جھکا دیتے ہیں، ظالموں کے سامنے زمین جھکا دیتے ہیں۔ مطلب صرف قربانی جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، تمام چیز جو تم کو محبوب ہو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ لیکن افسوس ہماری قربانی کتنی محبوب ہو گئی، آج ہم لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ ہم ہی سے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے خون سے ہی بسے ہیں، لیکن ان پہ طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ یاد کرو فلسطین کا وہ ملک جس پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے بارود برسائے جا رہے ہیں، کتنے بم گرائے جا رہے ہیں، دنوں روز ان کے دن اسی میں گزر رہے ہیں۔ ہم کہاں گزرے کہیں سے ہمارے اوپر بم
ہم نے گرائے، لیکن افسوس ہمارے اس حکمرانوں کے، اگر افسوس ان کے آنکھ میں آنسو تک نہیں آتے۔ ہاں اسے کسی چیز سے محبت نہیں، اگر انہیں کسی سے محبت ہے تو دنیا کی بے لوث دولت سے ہے۔ یاد کرو مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے تو تمہیں بھی کل پکڑا جائے گا۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تم آواز نہیں اٹھاتے کل تمہیں بھی اس کے لیے پکڑا جائے گا۔ محترم حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ محفل موت کی ہے تو موت پہ کچھ باتیں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ یعنی ہماری زندگی، صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہماری زندگی اس چیز کے مانند ہے جس طرح ایک بچہ ایگزام ہال میں جاتا ہے اور اسے پیپر عطا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ جو ہے پیپر پہ لکھے گا ایک معین وقت میں 2 آورس اور 3 آورس میں جو کچھ لکھے گا اس کی زندگی وہی فیصلہ ہوگا، یعنی وہ ایگزام میں، یعنی وہ دنیا میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایگزام کی طرح، ہماری دنیا یہ ایگزام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام چیزوں کو رکھ دیا، جو اچھائی چیز ہے یا برائی، بس ہمیں یہ ادا کر دیا۔ جس طرح وہ بچے کے قلم میں طاقت مل گئی، وہ چاہے تو آنسر لکھ سکتا ہے یا تو جواب نہیں لکھ سکتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دے دیا، ہم چاہے تو اچھائی کر لے یا برائی کر لے۔ اس کے بعد جس طرح وہ بچے کا پیپر جمع ہو جاتا ہے، وہ پیپر جمع ہونے کے بعد وہ فیصلہ آتا ہے، اسی طرح ہماری موت ہو جائے گی، ہماری موت ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا، ہم جب بروز قیامت یا قبر میں دفن ہونے کے بعد ہمارے اوپر رحمت کے نور برسیں گے یا پھر جہنم کے فرشتے ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمیں جہنم میں کھینچ کے لے جائیں گے یا جنت میں کھینچ کے لے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی کو ایک امتحان سمجھو، جس طرح وہ ایک بچہ جو کچھ لکھ دے گا اس کی کامیابی ہو جائے گی، اسی طرح اس دنیا میں ہم جو نیک اعمال کر لیں گے ہماری کامیابی ہو جائے گی اور ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس دنیا میں جب ہماری میت ہو جاتی ہے، جب ہم انتقال ہو جائیں گے تو حدیثوں میں روایت ہے انتقال ہونے کے بعد مردے کی 3 چیز پیروی کرتی ہے، 2 چیز لوٹ جاتی ہے اور 1 چیز باقی رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جب انسان مرتا ہے اس کے پاس 3 چیز باقی رہتی ہے، ایک دولت، ایک اعمال اور ایک اہل و عیال، یعنی اس لوگ، گاؤں کے لوگ، اس کے محلے کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ، وہ لوگ بھی جب قبر کے پاس جاتے ہیں یعنی تدفین تک محبوب رہتے ہیں، ہمیں کفن دفن تک لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم سے وہ بھی جدا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دولت، جو کچھ ہم بنائے تھے وہ بھی دنیا میں رہ جائے گا، ہم ٹھیک لے کر قبرستان میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی چیز باقی رہتی ہے تو ہماری اعمال، یعنی ہم جو نیک اعمال کیے تھے یا جو ہم بد اعمال کیے تھے وہ ہمارے ساتھ باقی رہے گا، یعنی وہی فیصلہ کرے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو محترم حضرات، آپ اپنے اعمال پہ دھیان دیجیے نہ کہ دولت و شہرت پہ۔ محترم حضرات، ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ جب بندہ مومن یا کوئی شخص جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے پاس 2 چیز ایسے باقی رہتے ہیں جسے ہم سب کے جاریہ کہہ سکتے ہیں، یعنی بندہ جب مر جاتا ہے تو کوئی ایسے اعمال باقی رکھتا ہے جسے وہ مر جانے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں نیک صالح اولاد، یعنی ایک ایسا اولاد جو دین کے بارے میں جانتا ہو، جو اللہ اور رسول کی باتیں جانتا ہو، جو حدیثوں میں روایت اور قرآن تفسیر کو پڑھنا جانتا ہو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ
وہ تسلسل لے کر اپنے ماں باپ کو اور اولیاء اکرام سے وسیلہ لے کر ان کے لیے دعائیں بخشش کراتا ہوں۔ محترم حضرات، ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کے لیے کچھ بیان بتا کے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اگر ہم صرف قربانی کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آیت میں ہی مذکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تمہاری قربانی سے صرف کوئی فائدہ نہیں، اگر تم اس قربانی کے دن میں کتنی قیمت والی جانور لے آتے ہو اور اس کے بعد اسے قربان گاہ میں لے جا کے ذبح کر دیتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ارشاد فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے نماز پڑھو، یعنی وہ نماز جو تمہارے لیے پانچوں وقت کے لیے فرض کر دی گئی ہے، عید الاضحیٰ کی جو نماز تمہارے لیے واجب کر دی گئی ہے، وہ نماز پڑھو، اس کے بعد قربانی کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو اور صرف قربانی نہ کرو، پہلے قربانی سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کرو، جس وجہ سے تمہاری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے بولنے میں یا آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف عطا فرما، اور مجھ کو اور آپ کو اور آپ سے زیادہ مجھے تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آخری میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مرحوم شیخ اسلام کی مغفرت عطا فرما، ان کے قبر میں نور و انوار کی بارش عطا فرما، مولا ان کو بخش دیا ہے، ان کو درجات کو بلند عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔